اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56، 56، 57 اور 58 پھر سے شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاما الذین کفروا فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من ناصرین واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا یحب الظالمین ذلک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ ناظرین، ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع السماء یعنی آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ اور اس سلسلہ میں نے آپ کی خدمت میں نصارہ کے خیالات سے بھی آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اور مصلوب کر دیے گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، اور قرب قیامت میں ان کو دوبارہ مبعوث کیا جائے گا، وہ دوبارہ نازل ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں نزول عطا فرمائے گا، اور اس سلسلے میں بقایا معلومات انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو نزول مسیح علیہ السلام کے بارے میں بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، ینزل بقرب القیامت، مسیح علیہ السلام قرب قیامت زمین پر نازل ہوں گے، یحکم بشریعت نبینا، ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق حکم نافذ کریں گے، کیونکہ ان کی اپنی شریعت کا دور ختم ہو چکا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، امتی اور قابل جرنیل کی حیثیت سے زمین پر آئیں گے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے، اور جیسا کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور جزیہ کو موقوف کریں گے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ 7 سال تک زمین پر ٹھہریں گے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر ٹھہرنے کی کل مدت 40 سال ہے۔ آپ علیہ السلام 33 سال کی عمر پہلے گزار چکے ہیں، 7 سال دوبارہ نزول کے بعد گزاریں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق نزول ثانی کے بعد یتزوج ویولد لہ، آپ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔
مسلم شریف میں ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں آتا ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر دوبارہ نازل نہیں ہوں گے لا تقوم الساعۃ، قیامت برپا نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام اتریں گے اس حالت میں کہ حکماً فیصلہ کرنے والے ہوں گے، مقسطاً انصاف کرنے والے ہوں گے، اور اماماً عادلاً عادل امام بن کر آئیں گے۔ خلافت بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی اور آپ علیہ السلام عادل خلیفہ ہوں گے۔ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، کیونکہ اس وقت صلیب کا نشان عیسائیوں کے باطل عقیدہ کی نشانی ہے۔ علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل کتاب یہ گمراہی چھوڑ کر ان عیسیٰ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ان پر ایمان لے آئیں گے، یعنی جب انہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین پر اتارے گا کہ وہ اہل ایمان کو دجال مردود کی جو مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا گمراہ کن باتوں سے بچانے کے لیے اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ ناظرین، یہ وضاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے ذکر کے ساتھ مختلف کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو وہ دجال کے خلاف جہاد کرتے ہوئے خنزیروں کو ہلاک کرنے کا حکم دیں گے، اور اس زمانہ کے عام لوگوں کو دین اسلام کی پیروی کا حکم دیں گے، اور خود بھی ان کا مذہب وہی ہوگا جس کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے بعد اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے گا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور اس کے بعد بھی یہود و نصارہ اب تک اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسولی دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ آج تک بہت سے دوسرے غلط اور گمراہ کن عقائد رکھتے ہیں اور ان کے صحیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھ کو پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کے ناپاک ہاتھ تجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے والے آئے، آپ علیہ السلام کے ساتھ ادھر ادھر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھی ادھر ادھر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ جس مکان میں محصور تھے، دشمنوں نے ایک شخص کو اس مکان کے اندر بھیجا تاکہ وہ آپ علیہ السلام کو گرفتار کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے اٹھوا لیا۔ جو آدمی اندر گیا تھا اس پر مسیح علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی۔ ناظرین، یاد رہے کہ تاریخ کے مطابق یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے مخبری کی تھی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک تھا۔ وہ شخص کافی دیر تک تلاش کرنے کے بعد جب خود دروازہ سے باہر نکلا تو لوگوں نے اسے ہی مسیح علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا۔ اس نے بڑا شور مچایا کہ وہ مسیح نہیں ہے، لیکن اس کی بات کسی نے نہ سنی۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان پر شبہ ڈال دیا گیا، وہ اسے ہی مسیح سمجھ بیٹھے اور سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذاتی حفاظت کے علاوہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ بشارت سنائی، وہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں تیرے متبعین کو قیامت تک کے لیے کفار کے اوپر بنانے والا ہوں، یعنی غالب کرنے والا ہوں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے
عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ تیرا اتباع کرنے والوں کو قرب قیامت تک کفار پر غالب رکھوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں کئی گروہ واضح ہیں۔ پہلا گروہ آپ علیہ السلام کے ابتدائی دور کے حواریوں کا ہے، جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی تسلیم کیا۔ بعد نے غلو سے کام لیتے ہوئے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ بعض اس سے بھی بڑھ گئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو خدا قرار دے دیا، اور بعض نے کہا کہ آپ علیہ السلام تین میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے عقائد بیان کر کے ان کا رد کیا ہے۔ 300 سال تک ان کا یہی حال رہا۔ پھر یونان کے ایک بادشاہ جو بڑا فلسفی اور حکیم تھا، اس کا نام قسطنطین تھا، اس نے نصرانی مذہب قبول کر لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس نے دین بگاڑنے کے لیے یہ حیلہ اختیار کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس دین میں داخل ہوا۔ بہرحال اس نے دین مسیح کو بدل ڈالا، اس میں تحریف و تغیر کی، کچھ بڑھایا اور کچھ کم کیا۔ اس نے کئی قوانین اپنی طرف سے ایجاد کیے۔ امانت کبریٰ بھی اسی کی ایجاد کردہ ہے۔ اس نے اپنے دور میں خنزیر کے گوشت کو حلال قرار دے دیا۔ اسی زمانہ میں نصارہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کلیساؤں میں تصویریں بنوائیں، اور اپنے گناہ کے باعث نصارہ کے روزوں میں 10 روزوں کا اضافہ کر دیا۔ اسی طرح دین مسیح نہ رہا بلکہ دین قسطنطین بن گیا۔ اس نے 12,000 سے زیادہ عبادت گاہیں بنوائیں اور اپنے نام سے منسوب ایک شہر تعمیر کیا۔ یہی وہ شہر ہے جسے قسطنطنیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ بعد میں مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ نصارہ میں ملکیہ فرقہ نے اس کی اتباع کی اور پیروی کی۔ اس تمام دور میں نصارہ یہودیوں پر غالب رہے۔ اس وقت یہود نسبتاً نصارہ سے زیادہ حق پر تھے، اگرچہ یہ کافر تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، کتابوں اور اس کے تمام رسولوں پر حقیقی طور پر ایمان لانے والے تھے۔ اس لیے وہی روئے زمین پر تمام انبیاء کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ناظرین، موجودہ مسلمان بھی متبعین مسیح میں شامل ہیں، کیونکہ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کامل متبعین ہیں۔ نصارہ کا پہلا گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی مان کر آپ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور دوسرے مسلمان متبعین، یہی 2 گروہ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں قیامت کے قریب تک غالب رکھے گا۔ ناظرین، تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں آج تک مسلمان یا عیسائی ہی غالب رہے ہیں اور ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، اور آپ علیہ السلام کا کفر کرنے والے یہودی ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ناپاک ہاتھوں سے بچا لیا۔ ناظرین، اب سے کچھ عرصہ قبل تک یہودی مغلوب ہی رہے۔ پوری دنیا میں ان کا کوئی وطن ہی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی حکومت تھی۔ اب قریبی زمانہ میں یہودیوں کی حکومت بھی قائم ہو گئی ہے، اور انہوں نے اسرائیل کے نام سے اپنا علیحدہ وطن بھی حاصل کر لیا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ موجودہ دور میں ایسا ہوا، لیکن
یہودیوں کی یہ حکومت دراصل کوئی آزاد اور مستقل حکومت نہیں، بلکہ یہ ملک دنیا کی سپر پاورز امریکہ، روس، فرانس اور برطانیہ کی مشترکہ چھاؤنی ہے۔ روس کے علاوہ باقی تینوں طاقتیں عیسائی ہیں، جبکہ روس بگڑا ہوا یہودی اور عیسائی ہے، دہریہ اور ملحد بھی ہے۔ حال ہی میں ناظرین آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ حال ہی میں جب کہ میں یہ سطور لکھ رہا تھا، سب سے بڑے اسلامی ملک سعودی عرب نے بھی اسرائیلی حکومت سے خفیہ معاہدہ کر لیا ہے اور مدینہ منورہ سے قریب ہی ایک یہودی اسٹیٹ قائم کر دی ہے، جو آگے چل کر یہودیوں کے لیے نہایت ممد و معاون ثابت ہوگی۔ اسی طرح اسرائیل کا یہودی تسلط وطن عزیز پاکستان میں بھی قائم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ غالباً دجال کے آنے کی تیاری شروع ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی پوری ہونے کا وقت آنے کو ہے۔ ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلوں اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آج کے دور کو، پاکستان کے حالات کو آپ غور سے دیکھیں تو ایک چھوٹا سا دجال یہاں بھی پیدا ہوا جو آج تک شوراسری کر رہا ہے اور شرر انگیز کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دجال کے فتنہ سے بچائے۔ اگر اسرائیل کو ان عالمی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل نہ ہو تو یہ ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان کو امن اسی صورت حاصل ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ امت محمدیہ میں شامل ہو جائیں یا پھر دوسری قوموں کے ماتحت ہو کر رہیں۔ الغرض یہ سلسلہ قیامت کے قریب تک اسی طرح جاری رہے گا۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر قیامت کے بعد تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہوگا، پھر میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہو کر ذلیل و خوار ہوں گے، اور آخرت کا عذاب تو قطعی ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو مشکل وقت میں انہیں عذاب الہی سے بچا سکے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالی ظلم و زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسی قوم یا ایسا شخص سزا کا مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ضرور آئے گا۔ یہاں بھی وفا کا لفظ آیا ہے اور معنی وہی ہیں۔ اخذ الشیء وافیہ، کسی چیز کو مکمل طور پر لے لینا۔ اس لفظ کے لغوی معنی موت نہیں ہے، بلکہ موت پر یہ مجازن بولا جاتا ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ آیات یعنی یہ نشانیاں ہیں اور نصیحت ہے حکمت والی۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا ہے اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام
اور یہ ہے وہ سچی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ یہ زیبا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ وہ پاک ہے، جب وہ فیصلہ فرما لیتا ہے کسی کام کے کرنے کا، پس وہ اتنا حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو مسلسل تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، مامون رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔